بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فیضان اور آج میرے ساتھ عبدالہادی صاحب موجود ہیں۔ یہ کافی عرصے سے ان کے دماغ میں بہت سے کوسچنز آتے ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ فیضان بھائی میں آپ سے وہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اور میری 100% کوشش ہوگی کہ میں ان کے ان سوال کے جوابات دے سکوں۔ فیضان بھی آپ سے کچھ کوسچنز سے سب سے پہلا سوال جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ حضرات کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے ہمارے ملک پاکستان اور پوری دنیا میں نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، جبکہ اکثریت جو ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اکثریت کے نزدیک یہ ہے کہ ہمارے ملک کی خاص طور پہ جو اکثریت ہے، ہمارے ملک پاکستان کی اکثریت، وہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اسلام جو ہے جسٹ ایک نماز اور روزے کی حد تک ہی ہے، بس اس سے آگے ان کی سوچ نہیں جاتی۔ وہ کہتے ہیں بس نماز ان کی بس یہی سوچ ہے کہ اسلام جو ہے نماز روزے کی حد تک ہے، اس سے زیادہ نہ سوچو تو بہتر ہے۔ جبکہ ہمارے علماء کرام کا یہی کہنا ہے کہ اسلام جو ہے پوری دنیا میں نافذ ہونے کے لیے آیا ہے۔ تو اسی طرح ہماری شعبے سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، اس کے علاوہ بڑی بڑی سلیبریٹیز ہو گئے، پولیٹیشنز ہو گئے، جتنے بھی طاقتور ادارے ہیں، ان سب کا بھی یہی ماننا ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف ایک نماز روزے کی حد تک ہی ہے، اس سے زیادہ اس کو نہ ان کو تو بہت اختلاف ہے اس بات سے۔ وہ کہتے ہیں بس اسلام نماز روزے کی حد تک ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ تو ماشاءاللہ کافی ٹائم سے محنت کر رہے ہیں دین کے کام میں، دین کی دعوت دینے کے لیے لوگوں کو، تو اس کام کے لیے بھی آپ کافی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس کام میں کامیاب ہو پائیں گے؟ کیا آپ کو اپنے اوپر کانفیڈینس ہے، آپ کو یقین ہے کہ میرا یہ ویژن ہے، ایک میری سوچ ہے کہ میں خاص طور پہ ہمارے ملک میں یہ چیز میں ثابت کروں کہ اسلام جسٹ ایک مذہب نہیں ہے، کہ اسلام جسٹ یہاں تک محدود نہیں ہے کہ صرف اسلام میں نماز روزہ ہی ہے، اور بھی بہت سے فرائض ہیں اسلام میں جو ہم سب مسلمانوں کو، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو نبھانے چاہیے۔ تو آپ جو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس میں کامیاب ہو پائیں گے، ہماری تو دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، لیکن کیا آپ کو بھی اپنے یقین ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو آپ نے یہ بات کی کہ ہماری جو سوسائٹی کی اکثریت ہے وہ اس چیز کو نہیں مانتی، اور آپ جو دعوت دیتے ہیں وہ اکثریت کے خلاف ہے۔ بینگ اے مسلم، ہمیں جو ہمارے لیے جو حجت ہیں، وہ جو پرسنالٹیز ہیں وہ انبیاء کرام ہیں۔ اگر آپ نبیوں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، تو وہ جو انقلاب برپا کیا انہوں نے، اور جس دعوت کو وہ لے کے آئے تھے، کیا وہ سوسائٹی پہلے سے ان کی دعوت کو قبول کر رہی تھی، یا وہ بھی جو دعوت لے کے آئے سوسائٹی کے خلاف لے کے آئے تھے؟ آپ نبیوں کو ہمیشہ دیکھیں گے کہ ہوا اگر اس رخ پہ ہوگی تو نبی اس رخ کی طرف چلیں گے۔ تو حق بات بیان کرنا جو قرآن، حدیث، صحابہ کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے، حق بات بیان کرنے کے لیے یہ دلیل نہیں ہے کہ 500 بندہ کس کی حمایت کر رہے ہیں۔ حق بات کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ چاہے روئے سرزمین پہ ایک بندہ، بلکہ ایک بندہ بھی آپ کی بات کو نہ سنے، لیکن اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ آپ نے پہنچانا ہے۔ بڑے بڑے نبی ہیں، بڑے بڑے ایسے نبی گزرے کہ جن کی قومیں ان پہ ایمان نہیں لائی، تو کیا وہ دنیا سے ناکام گئے؟ بظاہری تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں جی کہ وہ ان کی قومیں ان پہ ایمان نہیں لائی تو دنیا سے ناکام ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں وہ ناکامی نہیں ہے۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت ہم سے یہ سوال کرے گا بھی نہیں کہ آپ نے جو دعوت کا کام میں نے آپ کو دے کے بھیجا تھا، کیا آپ اس پہ کامیاب ہوئے؟ قیامت والے دن اللہ یہ کہے گا کہ تو نے پوری زندگی کیا جو میرا میسیج تھا وہ آگے پہنچایا ہے کہ نہیں؟ چاہے لوگ ہمارے قافلے کے ساتھ ملیں یا نہ ملیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم حق بات کرنا اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ سامنے ہمارے پاس تعداد نہیں یا اکثریت ہماری بات کو سن نہیں رہی۔ اور اس پہ ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چلوں، جو آپ نے یہ بات کی کہ بڑی بڑی سیلیبریٹیز، طاقتور ادارے اور ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے، تو معذرت کے ساتھ کہوں گا ان کا مفاد ہے۔ ان کے یہاں اور جو کفار ہیں ان کے یہاں اسلام وہی ہے جس میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ یہ ہو، اس سے کیونکہ ان پہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اسلام ایز اے دین جو ہے، جب تک آپ اسلام کو ایز اے دین نہیں لیں گے تو تب تک تو آپ نہ سوسائٹی میں نہ دنیا پہ انصاف کیسے قائم کر سکیں گے، سزا اور جزا کا قانون کیسے کر سکیں گے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے، جب
ایک بہت بڑے قبیلے کی عورت نے چوری کی اور جرم ثابت ہو گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمان جاری کیا کہ اس کی سزا ہاتھ کاٹو. تو کسی نے سفارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عورت اپنے قبیلے میں بڑی حیثیت رکھتی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹنے سے ہمیں مسئلے نہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتا ہے کہ غصے سے جلال سے رنگ لال ہو گیا اور فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس پاک ذات کی کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے کوئی پاورفل پرسنالٹی آپ کی حق بات کی مخالفت کر رہی ہے تو آپ نے یہ سوچ کے حق کی دعوت دینا چھوڑ دی کہ اکثریت اس چیز کو فالو نہیں کر. کوئی مسئلہ نہیں, بڑے بڑے جلیل القدر نبیوں کی قومیں اس چیز پہ ایمان نہیں لائی. تو حق کا معیار یہ نہیں ہوتا کہ اکثریت آپ کی بات کو سن رہے ہیں. حق کا معیار بس یہ ہے کہ حق ہے, آپ نے بیان کرنا ہے, آگے اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ اس چیز کو کامیاب کرتا ہے یا نہیں کرتا, بس آپ نے کوشش کرنی ہے. جی اچھا, دوسرا کوسچن جو تھا وہ بھی بہت اہم ہی جی, وہ یہ تھا سوال کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں جی, ان لوگوں کا جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ان میں جتنے بھی یوتھ ہمارے ان میں بھی آ جاتا ہوں, میں بھی اس میں مینشن شامل ہوں میں بھی. تو ان سب کا یہ ایک ویژن بنا ہوا ہے کہ ان کی یہ تھاٹ ہے, ان کی ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم نے بس زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے, زیادہ سے زیادہ پیسہ بنانا ہے, ہم نے جتنا زیادہ ہو سکے پیسہ ہم بنائیں, بڑے بڑے بنگلے خریدیں, بڑی بڑی گاڑیاں خریدیں, ہم کئی جائیدادوں کے مالک ہوں ہم, ہمیں ہماری خوبصورت بیوی ہو, اچھے بچے ہوں, ہمارا فیوچر سیکیور ہو اور ہم فائنینشلی طور پہ ہم بالکل مضبوط ہوں, ہمیں کسی چیز کی کمی نہ ہو. ان کی بس یہی سوچ ہے کہ بس ہم نے پیسہ کمانا اور اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے, اپنے فیوچر کو. باقی اسلام سے ریلیٹڈ اور دین سے ریلیٹڈ ان کا اتنا صرف رجحان نہیں ہے. وہ بس کہتے ہیں ٹھیک ہے بس, وہ بھی ان کا بھی وہ پولیٹیشین والا حساب ہے. بس نوجوان کا بھی آج کل کے نماز روزہ, اسلام جو ہے وہ نماز روزے کی حد تک رکھو, بس اس سے زیادہ نہ پڑھو تو بہتر ہے. تو اس میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیں, اللہ رب العزت نے جو دنیا میں اپنا خلیفہ بھیجا, اپنا نائب بنا کے بھیجا, جو انبیاء کرام کی ذات آئی, یہ جن تھے یا انسان کی صورت میں بھیجے گئے؟ انسان کی صورت میں. تو اس سے یہ دلیل ملتی نا کہ اللہ نے انسان کو بڑی ایک اہم ذمہ داری دے کے بھیجا. یہ دلیل تو ملتی ہے نا اس چیز کو, تو آپ ایکسیپٹ کریں گے نا کہ انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا. اچھا, اب جو لائف سٹائل آپ بتا رہے ہیں, میری بات کو مائنڈ نہ کیجیے گا, یہ لائف سٹائل تو جانوروں کا بھی ہے. میں اس کی دلیل دیتا ہوں. ایک جنگلی جانور تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, شکار کرتا ہے, رزق کے لیے محنت کرتا ہے اپنے, اللہ رزق اسے بھی دے رہا ہے, وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے, شکار کرتا ہے, کسی دوسرے جانور کو چیرتا ہے, پھاڑتا ہے, کھا لیتا ہے. کچھ عرصے تک اس جانور کو پھر ایک مادی مل جاتی ہے. اچھا, اس مادہ میں سے پھر اس جانور کے بچے بھی ہوتے ہیں. تو پہلے وہ جانور اپنے لیے شکار کرتا ہے, پھر اس کے بچے ہوتے ہیں, مادہ مل جاتی ہے, پھر وہی جانور بھاگ دوڑ کر کے ان کے لیے بھی شکار کرتا ہے, ان کے لیے بھی کوئی جانور چیر پھاڑ کے لے کے آتا ہے. کرتے 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 وہ جانور بوڑھا ہو جاتا ہے, پھر بوڑھا ہونے کے بعد بیمار ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے. اور اگر ایک مسلمان جوان ہوتا ہے اور اس کی زندگی کا صرف یہی مقصد ہے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے اور خوبصورت بیوی ہو جائے, اچھے بچے ہوں, پہلے وہ پیسہ اپنی نفس کو مطمئن کرنے کے لیے کمائے گا, پھر اس کے بعد بیوی اور بچوں کے لیے ساری عمر گزار دے گا, پھر وہ بوڑھا ہوگا, پھر وہی پیسہ وہ اپنی بیماری پہ لگائے گا, اینڈ میں کیا ہوگا؟ مر جائے گا. تو پھر انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے جو صحابہ, ہم جن کو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ, تو چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے, چھوٹا لفظ کہنا ہی صحابی کے لیے مناسب نہیں ہے, ادنے سے ادنے کوئی بھی پرسنالٹی آپ دیکھیں صحابی کی اٹھا کے, ان کا ایمان کا لیول آج کل کے مسلمان سے بہت اوپر ہے. اور اکثر جو نوجوان صحابہ ایمان لے کے ہیں, ان سے انقلاب برپا کیا سوسائٹی میں انہوں نے. حضرت ابو بکر صدیق, شیر خدا حضرت علی, حضرت عمر, حضرت عثمان غنی کوئی 60-70 سال کی عمر میں ایمان لے کے آئے تھے. نوجوان صحابہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, سوسائٹی میں انقلاب کون لے کے آئے؟ نوجوان سوسائٹی میں نوجوان صحابہ ہی انقلاب لے کے آئے اس وقت. مذہب سے ہٹ کے بھی دیکھیں, کسی بھی قوم کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ ینگسٹرز ہیں ہمارے, وہ یوتھ ہے. تو یوتھ کا اگر سوچنے کا زاویہ تبدیل ہو جائے اور یوتھ اگر یہ سمجھ لے کہ ہماری زندگی کا مقصد جو ہے
وہ صرف پیسہ کمانا اور خوبصورت بچے اور خوبصورت بیوی، تو پھر معذرت کے ساتھ جانور میں اور آپ میں کوئی فرق تو نہیں ہے نا سر۔ آپ کو اللہ نے اتنی عزت دے کے بھیجی کہ دنیا میں اللہ نے اپنا نائب بنا کے بھیجا، جتنے ہمارے انبیاء کرام آئے وہ انسان تھے، تو آپ نے وہ مشن لے کے چلنا ہے، اور اس مشن کے لیے آپ کو کسی اور پرسنالٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بہترین پرسنالٹی، رول ماڈل، نمونہ موجود ہے، ہمیں جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو قرآن، اس سے دوری، اور عربی پہ اتنی مہارت نہیں میرے سمیت، اور اس کے بعد سیرہ سے ناواقف۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لائف سٹائل کیا تھا، ہماری بچیاں، ہمارے بچے ناواقف ہیں۔ تو جب آپ ایک اتنی خوبصورت پرسنالٹی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائف سٹائل سے ناواقف ہوں گے تو آپ کے دماغ میں وہ انقلابی سوچ اور یہ سوچ کیسے آئے گی کہ میں نے دنیا کے لیے کچھ کام کرنا ہے؟ جب آپ ان سے ناواقف ہوں گے تو پھر تو آپ کی نفس یہی کہے گی کہ بس اپنے لیے کر، اور اپنے بیوی بچے اور بہن بھائیوں کے لیے وہ چھوٹی سی دنیا آپ کی یہاں تک ہی رہ جائے گی۔ تو یہ ریزن ہے کہ آج کل کا نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سوچنے کا زاویہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، صحابہ کی جو سیرت ہے، اس سے بہت دور ہے، جس وجہ سے یہ مسائل جو ڈسکس آپ نے کی، یہ مسائل تب پیدا ہوتے ہیں۔ اور لاسٹ کوسچن جو ہے آپ سے، آخری سوال ہے، وہ یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ آپ کو شاید بری لگی میری بات، لیکن ہمارے علماء کرام کچھ ہیں ہمارے ملک میں، بہت سے علماء کرام ہیں جن کے مطلب تھوڑا میں اگینسٹ ہوں نا، تو ان کی مخالفت میں اس وجہ سے کرتا ہوں کہ وہ آپس میں ہی ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں، جی نہیں تمہاری یہ بات غلط ہے، ایک عالم صاحب کہیں گے تمہاری وہ بات غلط ہے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہیں گے، ایک دوسرے سے مناظرے کرتے رہیں گے جی۔ تو ہم یوتھ کا، ہم ینگسٹرز کا یہ ماننا ہے فیضان بھی، جب ہمارے اپنے جو لیجنڈز ہیں، ہمارے جو گائیڈ لائنر ہیں، جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں علماء کرام ہمارے، وہ جب آپ اس میں باعث مباحثہ کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو کریں گے یہ تم غلط چاہ رہے ہو، تم نے یہ حدیث غلط بیان کی، تم نے یہ بات غلط کی، تم ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہیں گے، تو اس طرح تو میں سمجھتا ہوں ہم ینگسٹرز کے دماغ پہ برا اثر پڑتا ہے، اور دوسرا کفار بھی خوش ہوتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گئے، ان کے عالم آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نافذ ہونا ہمارے ملک میں بہت ہی مشکل ہے۔ دیکھیں، آپ کی اس بات سے جو کسی حد تک میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں فرقہ وارانہ گفتگو ہوتی ہے، اور ہمارے ملک میں ہر فرقے کا بندہ اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کے لیے اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے جو بات مخالف میں نہیں بھی ہوتی وہ بھی الزام لگاتا ہے۔ اس حد تک تو میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو لفظ آپ نے لیجنڈ یوز کیا، پھر جو لیجنڈ ہوگا نا وہ فرقہ وارانہ گفتگو اور دوسرے کو نیچا دکھانا اور اپنے آپ کو اونچا پیش کرنا، لیجنڈ جو آپ نے ورڈ یوز کیا، پھر جو لیجنڈز ہوتے ہیں ان میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ اور اگر میں ساروں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانپ دوں یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بہت سی زبردست پرسنالٹیز ہیں جن کا میں مطالعہ کرتا ہوں، اگر وہ کسی کے ساتھ اختلاف بھی کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ جس کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو پھول کی پتیاں مار رہے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب از ون آف مائی فیوریٹ، میں بہت سی چیزوں میں ان سے فائدہ اٹھاتا ہوں، اور جب بھی میں نے ان کا مطالعہ کیا تو انہوں نے اختلافی موضوع اول تو بہت کم چھیڑتے ہیں، اور اگر چھیڑیں بھی تو بڑے ہی خوبصورت اور احسن طریقے سے چھیڑتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں کا جو عام مسجدوں کا حال ہے، جو مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو سب سے بڑا مسائل یہ آتا ہے کہ کمیٹی کا ایشو، کہ ہم نے حق بیان کیا تو کمیٹی والے برا مان جائیں گے۔ دوسرا، تربیت میں ہمارے یہاں پہ جو تربیت ہے اس کا بھی بڑا پختان ہے، بہت پختان ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بہت زبردست پرسنالٹی گزری، بہت بڑے عالم گزرے ہمارے بر صغیر کے۔ مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک پروگرام ہو رہا تو میں کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں بالکل اندھیرا، اور انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سر پکڑ کے ایسے اداس ہوئے بیٹھے ہوئے۔ تو مفتی صاحب نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ اس ویرانے میں، اداسی میں، اندھیرے میں کیا کر رہے ہیں؟ تو انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو ساری عمر ضائع کر دی۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ آپ جیسا بندہ یہ کہہ رہا ہے جس نے ساری زندگی قرآن اور سنت کی خدمت کی، اس نے ساری عمر ضائع کر دی؟ تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میاں، یہ میں مفتی شفیع صاحب کی بک کے الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو، کہ میاں ہم نے تو ساری عمر اس میں لگا دی کہ امام ابو حنیفہ کی جو رائے ہے وہ صحیح ہے اور امام شافعی کی رائے غلط ہے،
جبکہ قیامت والے دن یہ ان چیزوں پہ دوزخ اور جنت کا فیصلہ نہیں ہونا۔ آج سوسائٹی میں ہمارا اس ٹائم، آج کی بات نہیں کر رہی ہے، بک میں جو الفاظ لکھے ہیں وہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج سوسائٹی میں نوجوان گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، طرح طرح کے فتنے جو ہیں سوسائٹی میں پھیل رہے ہیں، اور ہم لوگ ان فتنوں کا ادراک کرنے کے نوجوان نسل کو اپنے نبی کی طرف لے کے آنے کی بجائے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ سارے علماء ہی فرقہ وارانہ گفتگو کرتے ہیں، یہ انصاف پہ نہیں ہوگی یہ بات۔ بہت سی ایسی پرسنالٹیز آپ کو ملیں گی جو امت کو جوڑنے کے حوالے سے بڑی محنت کر رہی ہیں، ہاں، اور یہ کہہ دینا کہ سارے کے سارے جس کے ساتھ مفتی یا عالم لگ گیا وہ جنت میں جائے گا، یہ بھی اندھی تقلید ہے، اور اسلام میں اندھی تقلید حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے تو ساری کائنات کے کوئی ولی اللہ، مفتی، عالم، مولوی گٹھیں کر لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک کے برابر۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، مطلب عقیدت میں اتنے آگے نہ نکل جانا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ دیکھیں یہ اسکول آف تھاٹ ختم نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کہیں کہ دنیا سے فرقے ختم ہو جائیں، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ تو قیامت تک چلیں گے۔ لیکن یہ کسی سے اختلاف میں آپ اتنے آگے چلے جائیں اور کسی سے آپ عقیدت اتنی کر لیں کہ جس سے آپ عقیدت کرتے ہیں اس کی غلط بات کا بھی دفاع کریں، اور جس سے آپ اختلاف کرتے ہیں وہ اتنے آگے چلے جائیں کہ اس پہ دوزخ اور جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیں، تو یہ کام صرف اللہ رب العزت کو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ دعوت کا کام کیجیے، ہدایت اسی کو ملے گی جس کو ہم چاہیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے علماء فرقہ وارانہ فساد پھیلا رہے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے کے سارے علماء اچھا کام کر رہے ہیں۔ علماء کے بارے میں جہاں یہ حدیث ہم کوٹ کرتے ہیں نا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہاں ہمیں یہ بھی کوٹ کرنی چاہیے کہ علماء سو کا بھی ذکر ہوا ہے جو فتنہ فساد سوسائٹی میں پھیلائیں گے، اور اس ٹائم وہ ممبر پہ بیٹھے سب سے بدبخت مخلوق ہوگی۔ تو دونوں کو بیلنس لے کے چلنا چاہیے۔ سب علماء کو آپ یہ کہیں کہ وہ ٹھیک ہیں، یہ بھی بات مناسب نہیں ہے، اور سب کو کہہ دیں، یہ رگڑا دے دیں کہ وہ گمراہی پہ ہیں یا فساد پھیلا رہے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ علماء کا رول سوسائٹی میں ہونا چاہیے۔ اگر دنیا سے بالکل ہی علماء ہی ختم ہو جائیں تو بہت سے مسائل ہیں ایسے جو سوسائٹی میں، مسلم سوسائٹی میں یہ پرابلمز آ سکتی ہیں، اور وہ مسائل جو ہیں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور علماء سے ریلیٹڈ ایک کوسچن تھا، چھوٹا سا کوسچن، زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا۔ جی، اب پہلے ایک دور تھا نا، لوگ کہتے تھے جی علماء کرام کی بڑی قدر کرتے تھے، اپنے بچوں کو مسجدوں میں پڑھا پڑھنے بھیجتے تھے۔ جی، مطلب کہ ہم بھی بچپن سے، آپ بھی بلکہ لائف بچپن سے گزر کے آئے ہیں، لائف آپ نے گزاری ہے، تو آپ بھی جب چھوٹے تھے، ہمارے والدین چلو جی جاؤ مسجد قاری صاحب کے پاس پڑھا پڑھنے جاؤ، ان کے پاس پڑھا پڑھو، جی، اپنی بچیوں کو بھیجتے تھے، لیکن آج کل لوگ بہت ڈر گئے ہیں، کیونکہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نیوز میں کچھ مولوی حضرات جو بچوں کے ساتھ غلط حرکات کرتے ہیں، جو بھی مطلب کہ غیر فحاشی حرکتیں کرتے ہیں، جو بھی غلط حرکات کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو اس کے بعد میں نے نوٹ کیا، جہاں تک میں نے سروے کیے، لوگ بہت ڈر گئے ہیں۔ لوگوں کو کہو نا کہ آپ کا بچہ سپارہ پڑھانا ہے تو مسجد بھیجیں، کہتے ہیں نہیں ہم باجی کے پاس بھیجیں گے، یا تو کوئی گھر پڑھانے کے لیے ٹیچر بلا لیں گے، لیکن ہم اپنی چھوٹی بچے کو مسجد میں قاری صاحب کے پاس نہیں بھیجیں گے، ہمیں یقین نہیں ہے ان پہ کہ وہ کچھ ہمارے بچے کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیں۔ وہ لوگوں کا اتنا یقین اٹھ گیا، پھر وہی آپ والی بات ہے کہ جب ایک مچھلی گندی ہوتی ہے پورے تالاب کو گندا کر دیا۔ اب ایک جب مولوی یا ایک ہمارا کوئی بھی عالم ایسی غلط حرکت کرے گا تو پھر باقی سارے بیچ میں رگڑے رہ ہیں، سارے بیچ میں آ جاتے ہیں۔ میں سمجھ گیا آپ کا سوال۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے علماء کرام ٹھیک ہے، کم سے کم ان کا نام بنا رہے، جو گندے انڈے انہیں نکال دیا جائے۔ دیکھیں یہ پاسبل ہے ہی نہیں کہ آپ کس کے منہ پہ لکھا ہوا ہے، غائب کا علم کسی کو نہیں کہ کون گندا ہے کون سے۔ اس کا میں پھر آنسر دوں گا کہ اگر اس قسم کی کوئی حرکت مدارس میں ہوتی ہے فار ایگزامپل، تو اگر کوئی 100 میں سے 2 یا 3% ایسا واقعہ ہوتا ہے، تو آپ پھر میں بات وہی کہوں گا، دین غالب کریں، سزائیں دیں نا، سنسار کیوں نہیں کرتے؟ یہ حکومت کا کام ہے نا۔ دیکھیں تو اگر کوئی جرم ہو رہا ہے انفرادی طور پہ، تو جو بندہ کرے گا اس کا تو معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، وہ عذاب بھگتے گا، لیکن دین غالب ہوگا تو حکومت سزا دے گی نا۔ بے شک۔ اور جہاں تک سروے کی یہ بات کی، میں یہاں تھوڑی سی اگر ہم زیادتی نہ کریں، انصاف کے ساتھ بات کریں، آپ کو پتہ ہے کہ سروے کے مطابق اس قسم کے واقعات جو آپ نے بتائے ہیں وہ مدارس میں بہت کم ہیں۔ آپ ری چیک کیجئے، جو سروے ایسا نہیں ہے ہوتے نہیں، داڑھی جبے پگڑی پہن کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اکثریت میں نہیں۔
بہت تھوڑے ہیں. اور سروے کی آپ بات کر رہے ہیں تو سروے کے ہی مطابق آپ کے بڑی تیزی کے ساتھ ایسے کیسز آتے ہیں. کسی یونیورسٹی کے سر نے اپنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی کر لی. آئے دن آپ نیوز میں یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ کالج کی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ فلانے سر نے زیادتی کر دی تو یہ 5 fingers are not the same. اچھے برے لوگ ہر ادارے میں پائے جاتے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ ہمارا میڈیا کیا کرتا ہے کہ اگر 100 میں سے ایک کیس ایسا آ گیا داڑھی والے کا, 6 دن 7 دن اس پہ پروگرامز چلیں گے, اور جیسے ہی کسی اور ادارے میں یہ معاملہ ہوا تو اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. تو میں اس چیز کے مخالفت نہیں کر رہا کہ اگر کسی مولوی صاحب سے غلط کام ہو جائے تو آپ بولیں ہی نہ, آپ بولیں اور ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں. اس چیز کی مخالفت کر رہا ہوں کہ بیلنس نہیں ہے سوسائٹی میں. اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم سارے کے سارے مدارس اور سارے کے سارے مولویوں کو اس کیس میں لے آتے ہیں. کمبائن کر کے ہمیں چاہیے کوئی ایسا ڈیسیجن لے کہ نیکسٹ ٹائم دوبارہ ایسا معاملہ نہ. سر وہ تب تک پاسبل نہیں ہے جب تک آپ کا دین غالب نہیں آتا. آپ کبھی جو مرضی کر لیں. دیکھیں اگر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈر پیدا کیا نا. آپ اگر چوری کا سوچیں گے کسی کو یہ سزا ہوتے ہوئے دیکھ لے, دوبارہ چوری کرنے کا آپ کے دماغ میں آئے گا؟ اسی طرح جب اس قسم کا واقعہ کوئی داڑھی والا کرے یا کوئی سر کرے, جب تک آپ اسلامی قانون کے مطابق اس کو سزائیں نہیں دیں گے یہ پاسبل نہیں ہے. آپ جتنی مرضی کوششیں کر لیں, اس کی یہی کوشش ہے کہ اس قسم کے واقعے پہ جو اسلام نے حکم دیا ہے آپ وہ سزا نافذ کریں. میں دیکھتا ہوں پھر مہینوں نہیں دنوں میں یہ کیس ختم ہوتے ہیں. اور اکثر ابھی بھی میں 2 دن پہلے نیوز میں یہ دیکھ رہا تھا, اکثر یہ جو چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو زیادتی کر کے انہیں قتل کر دیا جاتا ہے, یہ اکثر آپ دیکھ لیں گے کہ مدرسے کے کوئی مولوی حضرات نہیں ہوتے. 100 میں سے 1-2 کیسز آتے بھی ہیں ایسے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا, لیکن اکثر عام عوام میں سے کوئی کالج کا لڑکا ہوگا, کوئی کسی کا رشتہ دار ہوگا, عام عوام میں سے یہ کیسز آپ کو آتے ہیں. بھائی حکومت کو بلیم دینا چاہیں گے, حکومت کی غلطی ہے یا ہماری؟ ہم دیکھیں ایز اے مسلم انفرادی طور پہ تو میں اس قسم کا گھنونا عمل سوچ بھی نہیں سکتا نا. انفرادی طور پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان یہ بدفعلی کر رہا ہے, اس قسم کی گھٹیا حرکت کر رہا ہے, تو انفرادی طور پہ تو اس کی غلطی ہے کہ اس کی ٹریننگ ایسی نہیں ہوئی, اس کی تربیت ایسی نہیں ہوئی. دوسرا موبائل کا غلط استعمال بھی اس میں آ جاتا ہے, وہ تو مانتا ہوں کہ انفرادی طور پہ ہے, لیکن اجماعی طور پہ سوسائٹی میں قانون جب آپ نافذ کریں گے تو تب بھی اس قسم کے کیسز کو آپ روک سکتے ہیں نا. آپ کا یہ ماننا ہے کہ جب تک حکومت اس کے اگینسٹ کوئی ایکشن نہیں لے گی تو صرف عوام سے کام حل نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا جب تک آپ اسلامی قانون یہ نافذ نہ کریں, اور ساتھ ساتھ تربیت بھی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم صرف اور صرف لاٹھی مارنے لگ پڑیں اور تربیت نہ کریں لوگوں کی. تربیت کے ساتھ ساتھ اقامت دین مسٹ ہے. جب تک سوسائٹی میں آپ وہ لا نہیں انٹروڈیوس کرواتے جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفۂ راشدین دے کے گئے, یہ کام ناممکن ہے. تو بس یہی سوالات تھے. کچھ بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, بہت شکریہ. انشاءاللہ جب دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ اور بھی بہت سے کچھ ڈسکشنس ہیں, کچھ اور بھی نیکسٹ ٹائم کیجیے گا انشاءاللہ. تو بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جزاک اللہ, اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.